تو بلال صاحب بجٹ آ رہا ہے، کیا لا رہا ہے؟ بجٹ پاکستان کے غریب اور محنت کشوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں آئی ایم ایف کا ہوں، میں آپ کا نہیں ہوں۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا مذاکرات کریں؟ بات ٹھیک ہے، بات ان سے کریں جن کے پاس اتھارٹی ہے، بات ان سے کریں جن کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کا پلان ہے۔ ایک طرف افغانستان کے فورن منسٹر ہیں، دوسری طرف پاکستان کے۔ What does it indicate? It indicates that China has been acting as a bridge between Afghanistan and Pakistan. پاکستان کا کیس اچھے طریقے سے وہی لڑ سکتا ہے جس کے مفادات پاکستان میں۔ السلام علیکم سامعین، میں عثمان اسلم ہوں۔ یہ مئی کا مہینہ ہے اور جولائی آنے والا ہے۔ ہر شخص کی نظر جو ہے وہ بجٹ کی سمت ہے۔ تو بلال صاحب بجٹ آ رہا ہے، کیا لا رہا ہے؟ بجٹ پاکستان کے غریب اور محنت کشوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں آئی ایم ایف کا ہوں، میں آپ کا نہیں ہوں۔ پہلی بات، ٹھیک ہے۔ بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 77 اور 78 پہ ہے، یعنی ڈیزل اور پیٹرول پہ اتنی لیوی دی جاتی ہے، وہ 100 اور 100 ابو جا رہی ہے۔ بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارا کسان ہے جو 2000 فی من گندم پر روتا رہا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ پنجاب حکومت کو اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی پرابلمز، اپنے جو چیلنجز ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ نہیں کنونس کر سکا۔ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ زرعی آمدن پر بھی مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں۔ بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں سبسڈیز اب ختم ہونے جا رہی ہیں، مزید کم ہونے جا رہی ہیں۔ بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو غربت سے نتی کیا جائے گا۔ بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ گیس اور بجلی کے ٹیرفز مزید بڑھائے جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ آپ پرانی جو گاڑیاں ہیں، یوز جو کار ہیں، انہیں اب امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا تو ایک طرف سے فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو پاکستان میں یہاں پر یونٹس ہیں، جو اسمبلنگ کارز ہیں، جس سے ہزاروں لوگ بالواسطہ انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لاکھوں لوگ جو منسلک ہیں، کیا وہ یونٹ پاکستان میں آپریشنل رہ سکیں گے؟ یہ میں اپنے جاننے والوں کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اس بجٹ میں نا آپ پر جو سب سے زیادہ میرے لیے جو سب سے زیادہ پینفل نیوز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ ہے تقریباً 117.6 ٹریلین 117.6 ٹریلین جو ہے اس بجٹ کا کل تخمینہ ہے، لیکن اس میں سے 8.7 ٹریلین 8.7 ٹریلین آپ صرف سود کی مد میں دینے جا رہے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، صرف ایک میں سوال کر رہا ہوں، یہ جو پاکستان پر اربوں خربوں جو قرضہ چڑھ گیا، جو بلینز آف ڈالر میں قرضہ ہے، غالباً 130 بلین US ڈالر پہ ہم پہ قرضہ ہے، مور اور لیس اپروکسیمیٹلی، وہ کیا گامے تندور والے نے لیا تھا؟ وہ کیا 6 جوان بہنوں کے بوڑھے باپ نے لیا تھا؟ وہ کیا ایک BA پاس، MA پاس، MPhil پاس جو لوگ اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے انہوں نے لیا؟ وہ کیا آپ نے لیا؟ وہ کیا میں نے لیا؟ وہ کیا میرے کیمرہ مین نے لیا؟ میرے پروڈیوسر نے لیا؟ وہ قرضہ کنہوں نے لیا؟ وہ قرضہ کہاں گیا؟ وہ تمام دور حکومت میں لیا گیا وہ قرضہ۔ اور یہاں پر مجھے 100 اختلافات ہوں گے پریزیڈنٹ مشرف سے، اللہ ان کی قبر کو جو بھی چلے گیا نور سے منور فرمائے، واحد ان کے دور میں پاکستان نے IMF کو گڈ بائی کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد زرداری صاحب آئے، وہ 8000 ارب کو کہاں سے کہاں لے گئے، نواز شریف صاحب آئے، وہ کہاں لے گئے، عمران خان صاحب آئے، وہ کہاں لے گئے، اور یہ جو PDM آئی ہے، بالخصوص جو ساگڈر صاحب جس PDM کو لیڈ کرتے رہی، آج کے دن تک قرضہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اس کا جواب حکمران جو ہیں وہ عام آدمی کو بہتر دے سکتے ہیں کہ IMF کے قرضے اب میری اور آپ کی محنت سے ادا ہوں گے۔ آج بلوچستان کے علاقہ خضدار میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک APS طالبات کی ایک بس تھی جس میں دھماکہ ہوا اور اس میں 5 شہادتوں کی اطلاع ہے اور بہت سے بچے زخمی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو چند تصاویر دکھاؤں گا اور ان سے ایک سوال کروں گا۔ یہ عشا سلیم بیٹی ہے، کلاس 10 میں پڑھتی تھی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ آج شہید ہو گئی۔ آپ کے سامنے اس کی تصویر آ رہی ہے۔ اور ہماری جو دوسری بیٹی ہے حفظہ کوثر، یہ کلاس 7 میں پڑھتی تھی، یہ بھی شہید ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بس کی حالت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اللہ کرے مزید شہادتیں نہ ہوں، لیکن بہت سارے بچے جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ ان بچیوں نے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں جب وہ مہرنگ بلوچ کو دیکھتے ہیں، وہ سمی بلوچ کو دیکھتے ہیں، کیا یہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان بچیوں نے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، بلوچستان کے حقوق پر، وہاں کی معدنیات پر، وہاں کے ریسورسز پر قبضہ کی ہے؟ یہ بچیاں تھیں۔
ان کو اربوں خربوں کی روائلٹی ملتی رہی ہے. میرا یہ سوال ہے کیا ان بچیوں نے بلوچیوں کو کہا تھا کہ تم سرداروں کے پیچھے لگ جاؤ اور تعلیم حاصل نہ کرو؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں. کیا ان بچیوں نے یہاں پر جو ٹرائبل سسٹم ہے اس کو اتنا لیتھل کر دیا کہ وہاں عام آدمی اپنے حقوق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتا؟ یہ لوگ تھے. یعنی یہ سارا جو بلوچستان کا اس وقت سینیریو ہے ان کے پیچھے کیا یہ بچیاں ذمہ دار تھیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے. یہ بچیاں بھی تو کسی کی بیٹی تھی. اگر ان کی جگہ میری آپ کی بیٹی ہوتی، آج کچھ لوگ کہتے ہیں وی اسٹینڈ ود مہرنگ بلوچ. ہاں مہرنگ بلوچ اس قوم کی بیٹی ہے. مجھے یہ بتاؤ جتنے بھی معصوم پاکستانی، میں یہاں یہ نہیں کہوں گا پنجابی، میں پنجابی کی بات نہیں کرتا، جتنے بھی معصوم پاکستانی وہاں ان کو بسوں سے اتار کر، ان کو ان کے کاروباری مراکز سے اتار کر کسی بلڈنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے. کسی یہ سو کالڈ جو بلوچستان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، مہرنگ، سمی، پتہ نہیں کیڑی بلوچ تو کیڑا بلوچ، کبھی انہوں نے اس کی مذمت کی؟ میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ان بچیوں کی جگہ مہرنگ بلوچ کی بے بھتیجی ہوتی. میں اختر مینگل صاحب آج آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آج کے وقوعے میں جو خزدار میں ہوا، اگر عشا سلیم کی جگہ، اگر حفظہ کوثر کی جگہ اور جو دیگر بچے شہید ہوئے ہیں، آپ کے گھر کا کوئی چھوٹا ہوتا، آپ کا پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یا وہاں جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں جو حقوق کی آڑ میں بلوچستان میں جو قوتیں بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں، بی ایل او کو جو سپورٹ کریں، اگر آج آپ کے بچے وہاں پہ موجود ہوتے تو کیا آج آپ نے اس طرح خاموشی تاننی تھی؟ کیا آپ نے خاموش ہو کے بیٹھنا تھا؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. حفظہ کوثر کی جگہ، عشا سلیم کی جگہ آپ لوگوں کے بھی بچے ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود مہرنگ بلوچ، جو کہتے ہیں پاکستان اسٹینڈ ود مہرنگ بلوچ. خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہونا، کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، یا ہر اس شخص کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو اس تپتی دھوپ میں صحرا میں چھوڑ دوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو عام پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور ان کے قتل عام پہ خاموش ہیں. ڈاکٹر صاحب، روایتی حریف آمنے سامنے ہیں. پاک بھارت تعلقات کی کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے. ایک طرف بلاول ہیں اور ایک طرف ششی تھرور ہیں. تو سفارتی دنگل کون جیتے گا؟ کیا کہیں گے؟ ششی تھرور ایک منجھا ہوا سیاستدان ہے. 3 دہائیوں سے وہ اقوام متحدہ کے معاملات کو سمجھتا ہے، اپنے ملک کو اس کی ریپرزنٹیشن کرے گا. تو بلاول کس حد تک اس کو جو ہے وہ مات دے سکتا ہے اور پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بلاول بھٹو کی جو والدہ تھیں، شی واز اے گڈ اسپیکر. انہوں نے پاکستان کا تمام، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، جتنے بھی فورمز تھے، when she speaks یا when she used to speak she always made sense regarding Pakistan foreign policy. یہ کریڈٹ بلاول کے نانا کو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلاول ابھی ایک ینگ ہے، ینگسٹر ان ٹرمز آف فورن افیئرس. ویسے تو وہ بھی اب 30 ابو ہو چکے ہیں، ایک پولیٹیشین ہے، باقاعدہ MNA الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. بلاول کے پاس ہم مانتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس، وہ سکلز یا وہ تجربات نہیں ہے جو ششی تھرور کے پاس ہے. ششی تھرور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پر بڑا ایک انڈیا کا منجا ہوا انٹلیکچوئل انٹیلیجنسیا جو کلاس ہے ان کو وہ وہاں پہ لیڈ کرتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اچھا پریزنٹ کریں گے. لیکن یہاں پر اگر مشاہد حسین کو بھی انگیج کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ٹھیک ہے کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت بیمار ہیں، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس وقت غالباً پی ایس سی میں ہیں، لیکن ملک کی خاطر کہ ایک اچھا سپیکر ہے، اس بندے کو بھی تجربہ ہے، انہیں بھی انگیج کیا جا سکتا تھا. اپوزیشن سے کچھ ایسے دوست لیے جا سکتے تھے کہ ایک یکجہتی کا آگے میسج جاتا، لیکن حکومت نے یہ ایسا نہیں کیا. تو ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے بلاول اچھے طریقے سے کیس اپنا پاکستان کا ریپرزینٹ کرے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا، کسی کتاب میں لکھ لیں، انگوٹھا لگا لیں، جو کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں. پاکستان کا کیس اچھے طریقے سے وہی لڑ سکتا ہے جس کے مفادات پاکستان میں، جس کے مفادات بیرون ملک میں ہو. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. وہ بندہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پی 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 کا ہو، چاہے وہ بلال شفیق ہو، چاہے وہ آپ ہو، وہ بندہ، وہ شخص، وہ جو بھی آپ اس سے کہہ لیں، وہ عورت پاکستان کا کیس ویسے نہیں لڑے گی یا لڑے گا کیونکہ اس کے مفادات ہیں. مڈل ایسٹ میں ہے، افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، نارتھ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جہاں بھی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو سامنے لائیں جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ سوال یہ ہے.
وہی آپ کو کہا نا کہ کرنا چاہیے تھا، اب نہیں کیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے تھا، ایک یونٹی کا میسج جاتا. جی، حکومت سے کسی طرح کے مذاکرات نہیں کر سکتا. ہاں، اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مفادات کے لیے مجھ سے بات کرتی ہے تو میں تیار ہوں. یہ کہنا ہے عمران خان کا. علیمہ خان نے اس بات کو میڈیا کے سامنے کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کی ذاتی رائے کیا ہے؟ عثمان صاحب آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے صحافت کرتے ہوئے یا پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہوئے؟ میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، چونکہ یہ چیز میری فطرت میں شامل ہے، تو میں پاکستان کے اگر خان معاملات کو صاحب نے سمجھتا ہوں. بات کی ہے کہ فوج میری ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور ان سے مذاکرات کروں گا جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جی، تو اس میں کیا غلط کہا؟ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ بات ٹھیک ہے، بات ان سے کریں جن کے پاس اتھارٹی ہے، بات ان سے کریں جن کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کا پلان ہے، بات ان سے کریں جو اس وقت پاکستان کے تمام معاملات میں بڑی باریک بینی سے اپنا وہ یعنی اس کو لے کے چل رہے ہیں، تمام معاملات بڑی باریک بینی سے لے کے چل رہے ہیں، فورن افیئرس کے ہو، اکانومی کے ہو، انٹیریئر معاملات ہو. تو جب آپ ان سے بات کریں گے تو رزلٹ اورینٹیڈ ہوں گے، لیکن جب آپ آگے پیچھے کسی اور سے بات کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ وقت کو دھکا دینے والی بات ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور اللہ کرے ایک قومی یکجہتی کی فضا جو ہے قائم ہو جائے. میری تو یہ دعا ہے. پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آج بھی انہوں نے کچھ جگہوں پہ احتجاج کیے، جس طرح ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کیا. تو جس طرح کی پہلے مزاحمت حکومت کی طرف سے ہمیں نظر آتی تھی، یا گرفتاریاں ہوتی تھی، مار داڑ ہوتی تھی، پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، آج وہ نظر نہیں آئی. تو یہ کس چیز کا گیسچر ہے؟ نہیں، ابھی ہم اس کو ایک دم کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے یا ان کو اگر جلسہ کرنے کی یا احتجاج کرنے کی پارلیمنٹ کے باہر اجازت مل گئی ہے تو معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. آج ان کے لیے اچھا دن ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں یا یہ تمام جو آپ میرے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ شیئر کر رہے ہیں، یہ تب کنکلوژن کی طرف جائیں گی، تب یہ حتمی ہوں گی جب خان صاحب کے اور اداروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک فضا بن جائے گی، ایک یہ ذہن بنا لیا جائے گا کہ اب ہم نے ان مذاکرات کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچانا ہے، ہم نے انہیں رزلٹ اورینٹیڈ کرنا ہے. یہ ایک طرح سے ہوتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اس کے بعد پھر دھوپ کے چپیرے آ گئی، گرم لوگوں کی چپیرے پڑنا شروع ہو گئے. تو میں اس کو کوئی ایسا یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس سے کوئی ان کو ریلیف مل رہا ہے. چائنا میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود ہیں، بریفنگ دے رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، اور سیز فائر پہ بات کر رہے ہیں. اس خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عثمان صاحب، اس کا آنسر یہ ہے کہ آج چائنا کے وزیر خارجہ نے اپنے دائیں جانب اور بائیں جانب اسحاق ڈار صاحب کو اور افغانستان کے فورن منسٹر کو کھڑا کر کے ایک تصویر کھنچوائی. وہ بیسیکلی جے شنکر، وہ بیسیکلی نریندر مودی، وہ بیسیکلی اسرائیل اور ان تمام قوتوں کو میسج تھا کہ پاکستان اور چائنا اور افغانستان اب اس خطے میں امن کی طرف جائیں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اب سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس میں افغانستان کو بھی نتھی کرنے لگے ہیں. اور وہ جو تصویر ہے بیسیکلی تو 3 وزراء خارجہ کی نظر آتی ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا کے فورن منسٹر ہے وہ سینٹر میں ہیں. ایک طرف افغانستان کے فورن منسٹر ہیں، دوسری طرف پاکستان کے. What does it indicate? It indicates that China has been acting as a bridge between Afghanistan and Pakistan. And inshallah ta'ala you are going to see peace between these two countries. کیونکہ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ ہم مشرق سے تو پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، مغرب یعنی انسرکل کیا جائے، خدا نخواستہ پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے. تو چائنا کی اچھی ڈپلومیسی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا وہاں جانا، افغانستان کے فورن منسٹر کا وہاں جانا اور ایک تصویر کھنچوانا اور سی پیک کو بھی ان کے ساتھ نتھی کرنا. تو میرا خیال ہے یہ انڈیا کو ایک اور سفارتی محاذ پر ناکامی ہوئی ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کندھار ایئر بیس کا جو واقعہ تھا جہاں انڈین جہاز اغوا ہوا تھا، اس وقت انڈین فورن منسٹر نے افغانستان کی جو طالبان حکومت تھی ان سے اعلیٰ سطح پر بات کی تھی. وہ 99 کا میرا خیال ہے غالباً واقعہ ہے. اور اس کے بعد اب 2025 میں یہ جس وقت یہ پاک انڈیا وار ہوئی ہے، 4 دن کی جو وار ہوئی ہے، جو کلیشز ہوئے ہیں، جو کنفلکٹ ہوئے ہیں، اس میں جے شنکر نے افغانستان کی جو اعلیٰ سطح ہے یعنی جو ان کی ٹاپ براس ہے ان سے رابطہ کیا تھا. Why did he contact with them? Simple is that to encircle Pakistan from western and eastern side. جی سامعین، اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اپنی آراء کا بھی اظہار کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.